السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور اور دیگر جو قائدین ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں واضح اور دو ٹوک جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غیر آئینی طریقے سے خیبر پختونخوا حکومت کو ہٹایا تو پھر ایک الگ بات ہے، مگر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یعنی عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہے، لہٰذا ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مگر ساتھ جو آپشن دیا گیا کہ اگر اس قسم کا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے، تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے اور ان کے اراکین کو غائب کر دیا جاتا ہے، تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے، تو یہ ایک غیر آئینی اقدام ہوگا۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کس حد تک امکان ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی اس کے خلاف، تو پھر کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اس وقت آگ اور خون میں چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو ایک ڈپٹی کمشنر ہے وہ شہید ہوئے۔ آئے روز جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں وہ جانے جو ہے وہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سیکورٹی فورسز کے فوج کے جو لوگ ہیں، آفیسر ہیں، جوان ہیں، وہ بھی اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ غرض اس بات کا ہم بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، جو معلومات میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، کہ خیبر پختونخوا کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال ہے کہ اگر اس وقت ایک مہم جوئی کی جاتی ہے پی ٹی آئی حکومت، جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے خلاف، تو پھر کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک ناظرین، جو ہمارا ماضی کے ہمارے جو سیاسی تجربات ہیں، ہماری جو قومی تاریخ ہے، اس میں یہ خیال کرنا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، جس طرح کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک مذاق ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ناقدین ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارا آئین تو ہمارے ہاں ہے نہیں، قوانین ہے نہیں، قانون اگر ہے تو وہ موم کی ناک کی طرح ہے، اس کو جس طرح سے آپ جو حکمران طبقات ہیں اس کو جس طرح سے وہ موڈ کر لیں وہ ہو جاتا ہے۔ نقطہ جو یہ ہے، جو سوال ہے جس پر سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک اعتماد کامیاب کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹا کے کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بظاہر میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ صوبہ ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے وہ مزید انتشار، خلفشار، دہشت گردی اور اس میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف، آپ جانتے ہیں جو اس کا مزاج ہے اور جو آج ٹون ہے، وہ یقینی طور پر اگریسو سیاست کرے گی، اور یہ بات جو تحریک انصاف اور عمران خان کی جو سیاست ہے اس پر جو نظر رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ اگریسو سیاست کی ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کے جو اراکین قومی صوبائی اسمبلی ہیں ان کو اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہے۔ بقا کا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ متنازع ہے، اس پر خود سپریم کورٹ کے اندر کے جو ججز ہیں وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ حکومت نے اس کی بنیاد، یہ بھی آپ کو کے علم میں ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں جو اسپیشل آئینی بینچ بنا، اس نے یہ فیصلہ کیا۔ اب 26ویں آئینی ترمیم پر خود اعتراضات اٹھتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو آج کا یہ جو فیصلہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہوا ہے، کچھ لوگ اس کو جمہوریت کی روح کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو یہ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو ووٹ پڑا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے۔ اگر اس سے سیاسی طور پر اختلاف آپ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، عمران خان کا جو طرز سیاست ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کے افکار ہیں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور جس کی بنا پہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینی چاہیے تھی، وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو جسٹس سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، جنہوں نے بلے کا نشان لیا تھا، وہ بھی انتہائی ہماری جو عدلیہ کی ہے سیاسی تاریخ کا ایک متنازع ترین فیصلہ ہے۔ اور اب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، یقیناً اس کو جو تاریخ کا جو مورخ ہے جب وہ لکھے گا تو وہ جو بات حاصل ہوگی وہ لکھے، جیسے ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے جو متنازع فیصلے ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارے غیر جانبدار جو تاریخ دان ہیں وہ جو کہتے ہیں شاید اس حوالے سے بھی یہی کہیں۔ اب دوبارہ اس پہ بات کریں کہ
اگر تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی جائے گی تو یقیناً یہ تحریک انصاف کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا. یعنی کہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی جائے گی تو اس کو آپ یقینی طور پہ ایک غیر سیاسی فیصلہ کہیں گے. یہ فیصلہ جو بھی کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر اس کے سیاسی مضمرات سے آگاہ نہیں ہے. اگر تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی سڑکوں پر ہوگی، احتجاج کرے گی، جگہ بجہ ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی، امن و امان کی صورتحال ہوگی. اگر آپ بظاہر حکومت ان اراکین کو جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیتی ہے تو مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ پی ٹی آئی کی سیاسی قوت میں اضافہ ہوگا. جو بات تحریک انصاف کے جو جیلوں میں لوگ ہیں جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، خود بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو یقینی طور پر میرے خیال میں حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے، حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے، حکومت کو سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر تحریک انصاف کی حکومت کا آپ خاتمہ کریں گے تو وہ سیاسی طور پر قداور ہو جائے گی. اسی طرح اگر عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر ہوتے تو شاید وہ اتنا بڑا ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ نہ ہوتا، مگر عمران خان جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں ہیں تو بلا شبہ ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اس کو آپ کوئی بھی نام لے لیں. ہم سیاسی انداز میں بات کریں کہ سیاسی طور پر ان کو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت سوٹ کر رہی ہیں. حکومت میں اگر سیاسی طور پر اگر وہ اس حوالے سے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مسائل حل ہوں گے، وگرنہ بصورت دیگر خیبر پختونخوا میں حکومت کا خاتمہ مسائل کا حجم اور بڑھا دے گا. اور لگتا یوں ہے کہ یقیناً اس کی جو لپیٹ میں جو ہے وہ پنجاب بھی آ سکتا ہے. اور جب ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت یہ سمجھنا شروع کر دے کہ وہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں تو ادھر سے ہی اس کے ساتھ مسائل کا آغاز ہو جاتا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، پھر دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.